الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام جس سے کھاری کنویں شیرائے جاں بنے اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام جن کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے
نہ روح امین نہ عرش بری نہ لوح مبین کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں، جو رمزیں کھلیں ازل کی نہاں تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے۔ حضرات ذی وقار سامعین محترم، علماء کرام، قراء حضرات، نعت خوانان حضرات، سٹیج پر جلوہ گر اور تشریف فرما حضرت قبلہ پیر طریقت راہبر شریعت محترم المقام ذوی المجد والاحتشام حضرت قبلہ پیر سید نبیل الرحمن شاہ صاحب زید شرف وزید مجد وزید لطف، سجادہ نشین آستانہ عالیہ کرما والا شریف، مجھے ان بزرگوں نے فون کیا کہ بھئی آپ نے آنا ہے، تو میں حاضر ہو گیا۔ بھائی حضرت کا حکم ہے تو میں آ گیا۔ میں نے ان کو بھی نہیں دیکھا، صرف انہوں نے کہا جی بھائی پیر صاحب فرما رہے ہیں آپ نے آنا ہے، تو میں آ گیا۔ یہ آپ کی محبت ہے، جی ہاں، بن دیکھی محبت ہے، بن دیکھا تعارف ہے آپ کا۔ تو آپ حضرات جس آستانے سے منسلک ہیں، آواز تھوڑی یہ کوئی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ قیامت تک ہم نے اس دفعہ جو تاجدار ختم نبوت کانفرنس کرائی، اس کے اندر حضرت پیر منزہ عن الالقاب، آپ کو یہ نہ کہے فلاں چیز رہ گئی ہے، حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت، میرے پاس الفاظ نہیں، حضرت پیر سید اسماعیل شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہم نے تصویر لگائی سبحان اللہ، کیا کہہ رہے ہیں، اپنے اکابرین میں، کیا کہہ رہے ہیں، پیر میر علی شاہ صاحب اس لائن میں لگائی۔ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو میں ویسے بھی ان حضور کے غلاموں کا خادم ہوں، خادموں کا خادم ہوں۔ آپ حضرات بڑی توجہ سے بیٹھے اور بڑی دلیری سے بیٹھے۔ میں بہت دل بندے نو کدی نہیں گلاں سنائیاں جڑا بندہ ایویں کمی جاوے۔ میں دلیراں کول جانا تے گلاں بھی دلیراں والیاں کر، یار اینو صحیح کرنا، کیا کر رہا ہے، صحیح کر، پکھا بند کر دو، اس کو کوئی آواز کھول، اس کو پتہ چلے بھئی۔ آپ حضرات اب آواز آپ نے کھولی ہے، اب سنیں جی توجہ سے بات۔ میں نے لمبی بات نہیں کرنی، مجھے حکم ہے جتنا میں اس کے اندر ہی اپنی گفتگو کو ختم کر دوں۔ صدیوں کے بعد حضرت ہمارے بزرگ جو گزرے ہیں، ان کی تصویروں کو دیکھا جائے صدیوں کے بعد، تو پھر آدمی تصور کرتا ہے کہ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ صدیاں تو بعد تے قیامت والے دن جدوں حضور دے سامنے سارے پیش ہون گے اور ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ آپ حضرات بڑے خوش نصیب ہیں جو یہاں آئے۔ میں بھی ایک بات میں کرنے لگا ہوں کہ میں دین مفت پڑھیا،
میں 1 روپیہ بھی نہیں دیتا دین پڑھن لگے مفت پڑھیا میں دین ہوں جدو دین میرے کو مطالبہ کرے بھائی مولی خادم میری خدمت کر میں دین پڑھیا مفت الحمدللہ کہ والناس تک حفظ بھی کیتا ہے مفت تجوید بھی مفت پڑھی سارا درس نظامی بھی مفت پڑھیا ہوں دین میرے کو مطالبہ کرے بھائی مولی خادم میری خدمت کر تو مولی خادم کہے نہیں مینوں پیسے دے کیا لگتا ہے کیا لگتا ہے اس تو بڑا ذلیل بندہ کوئی نہیں کیا بات کیا بات نعت خان پیسے لوے مولوی پیسے لوے دین دا کام کنے کرنا پہلے جڑا دین مفت پڑھیا نے پہلے وہ پیسے دین نو واپس دین مولوی پھر پیسے منگے گھروں نکل دے میں ہوں پنڈوں چلیا لاہور آ کے میں پہلے جیلم پڑھیا پھر دینے پڑھیا پھر ڈنگے پڑھیا گجرات پھر لاہور پڑھیا تو میں گھروں لے کے کی نکلیا مینوں یہ سارا کچھ دین نے دیتا ہے پگڑیاں دیتیاں قرآن دیتا استاد بنایا تو ہے کون بھائی دین دے کول پیسے منگن والا کیا لگتا ہے ریٹ مقرر کیتے نعت خانہ نے بھی میں کہ تسی کیتا کہ وے دین نو دتا کہ وے دتا تے ممتاز قادری ہے بہت خوب دتا تے ممتاز قادری ہے دودھ پیندا بچہ چھڑ کے چلا گیا کوئی معمولی بات ہے اتنے گلاں کرنی میں تو ہن حضرت بیٹھے انہاں دے نال ظاہر ہے میں اتنے کوئی ڈاڈی گل کیتی تے فرمان گے بھائی اس مولوی نو اتنے نہ نپو لاہوروں نپ لینا اے گرفتار نہ کرنا ہے ساڈے ڈیرے دا مسئلہ ہے ایتھے نعتاں پڑھنیاں یا ایتھے جناب ایکٹنگاں کرنیاں کوئی مشکل کوئی نہیں تقریر بھی میں تواڈے سامنے کر رہا ایتھے نعت پڑھنی تقریر کرنی کوئی مشکل کوئی نہیں باہر بھی لنگر چل رہا اندر بھی لنگر چل رہا روٹیاں تساں بھی مفت کھورے ہو کھا کے بیٹھے ہو کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سارے نعرہ لاؤ سارے بولو زندہ زندہ باد ایک مہمان بھی اوکھا ہوندا صدیاں بعد انہاں دے ڈیریاں تے یہ حال ہے نواز شریف دا پیو بھی اتنا لنگر نہیں چلا سکتا یہ تو ایک آستان ہے اس واسطے اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دین واسطے بھی تو منہ چاہیے جن کے تلووں کا دھومن ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم تیرا مدخ خاں ہر نبی و ولی ہے اے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم یس راہ روے لا مکان کی گلی ہے داتا صاحب نے کشف المعجوب شریف لکھیا توجہ گل اس تو بعد گل مک جاندی مولویاں انچی ٹیپ نپی ہوئی حضور دے بارے مولویاں فیصلے کرنے اتنا علم تھا تو اتنا نہیں تھا میں کہا مولوی تو ہوندا کون ہے حضور دے بارے گل کرن والا ہن داتا صاحب نے جڑی گل لکھی ہو سمجھو ساڈی قوم نو داتا صاحب جانا جائز ہے جی میں کہا چھڑو پرے خواجہ صاحب چلے گا گل مک گئی تو خواجہ صاحب نو قرآن و حدیث نہیں سی سمجھ آیا مجدد الفسانی تشریف لے آئے تو فرمایا قطب البلاد لاہور سعودی عرب دے ریال کھا کے مسیتاں بنانیاں ہو رن امریکی ڈالر کھا کے ممتاز قادری نو قاتل کہنا ہو رہے غزنی تو چل کے بھاٹی چوکے ڈیرا لا کے دین دی گل کرنا ہو رہے لوگ پہنے دادا صاحب کو میں آکھا جی سارے فقیران دین سمجھ نہیں آیا پیسے نہیں دینے جی تسی میری گل سنو میرے پیسے والا توجہ تسی میری گل سنو ایتھے تو میں لین آیا اپنی بخشش دا سامان کرنا ہے تسی میری گل سنو پیسے دو جیبوں میں چاہیں دو جیبوں میں چاہیں
میں اونا نات خانہ میں جو نہیں ہوئے جڑے سرکار نے اتنا دیا جتنی میری اوقات نہیں تو پھر انج بندہ کرے یا گل نہ کر یا وڈی گل نہ کر یا پھر ادھر تے عمل کر. پھر جب سرکار نے اتنا دیا ہے تو پھر لوگوں کو دیکھ کر کیا کرتا ہے؟ پھر لوگوں نے دیکھ کے ناتا پڑھنا, پھر لوگوں نے دیکھ کے یہ فلانے کی نظر شیئر کر رہا ہوں میں نے, پھر کوئی نہ پیسے دے تھے پھر کہہ دیں جی اب ماں کی شان بیان کرنے لگا. میں کس ماں دیا گلا کرنا تو ساری دنیا کی مائیں اس خاک پر قربان جہاں میرے آقا و مولا نے ایک پار پاؤں رکھا. تو کس ماں کی باتیں کرتا ہے؟ ماں کی حضور کی شان کے مقابلے میں ماں کی کیا حیثیت ہے؟ تازہ تازہ کسی ماں مری ہوئے تو پھر اس نے زندگی خدمت تو کی تھی کوئی نہیں, پھر اٹھ کے نعت خان نو پیسے دینا شروع کر دیں. کہنا جی مجھے آپ فرمایا چاہیے ماں کی منقبت بیان کرو. حضور کی تعریف کے بعد ماں کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی, چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی. ساڑی قوم اینا فقیران دے درہ نو چھاڑ کے کیڑے کیڑے پاسے جا رہے ہیں. قرآن و سنت کی بات کرو. میں کہا داتا صاحب کو قرآن و سنت سمجھ نہیں آیا, خواجہ صاحب نو قرآن و سنت سمجھ نہیں آیا, امام ربانی نو قرآن و سنت سمجھ نہیں آیا, حضرت بابا جی نو قرآن و سنت سمجھ نہیں آیا. اس نام پر سنی لٹے جا رہے ہیں, کوئی ادھر جا رہا کوئی ادھر جا رہا. 1000 سال پہلے بابا جی نو قرآن سمجھ نہیں آیا تے اج دے مولویاں نو آ گیا. میں اقبال داڑی منڈے کو پوچھا, اقبال کو میں کہا اقبال تو داڑی منڈا ہے, تو دس بھائی داتا صاحب نے کوئی اسلام دی خدمت کی تھی یا کوئی نہیں؟ میں اقبال کو پوچھا, مصور پاکستان کو پوچھا. میں کہا اقبال تو گل کر. اقبال کہندا سید حجویر مخدوم امم اور مرکد او پیر سنجر راہ حرم اور خاک پنجاب از دمیو زندہ گشت اور صبح ماز مہریو تابندہ گشت اور بند ہائے کو سار اساں گسیخ اور در زمین ہند تخم سجدہ ریخ. اقبال کہندا داتا صاحب غزنی تو چل کے پہاڑ تے دریا عبور کر کے آئے تے ایتھے شرک پھیلان نہیں آئے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا بیج بوڑ آئے تھے. میں آکھا اقبال داتا صاحب کو اسلام دی خدمت بھی کی تھی یا پیری مریدی کی تھی؟ اقبال کہندا مولی خادم تیرا دماغ خراب ہے, آدھے فاروق از جمال اشتازہ شد حق سے حرفیو بلند آوازہ شد. اقبال کہندا اتنی اسلام دی خدمت کی تھی داتا صاحب نے کہ حضرت عمر دے دور دی یاد تازہ کر کے رکھ دی. آج ہر بندہ اٹھ کے جی داتا کون ہوتا ہے؟ میں کہا تیری بوتھی ہے بکواس کرنا تو بزرگاں دے خلاف. ساڑھے سنی بھی پھر وہ کہتے ہیں آہو جی داتا تو اللہ ہی ہے. میں کہا داتا صاحب اسی تے نہیں کیا, بڑے بڑے فقیرہ نے کیا. آج سعودی عرب دے ریال کھا کے انہوں اتنی بھی دزمی ہو گئی, انہوں دے پیٹ خراب ہو گئے, انہوں دے منہ خراب ہو گئے کہ بزرگاں دے خلاف بھونکنا شروع ہو گئے. تذکرہ بہاؤالدین زکریا ملتانی جی لکھیا, مولانا خدا بخش خیر پوری ملتان دی گلی وچ جا رہے تے کتی بھونکی آپ نے مڑ کے ویکھیا تے چلے گئے, واپس آئے تے کتی مری ہوئی سی. یہ تعجب دی بات نہیں, گل اگلی جڑی مولانا نے کی تھی. مولانا اس کتی کو کھڑے ہو گئے, آپ نے فرمایا کتیا میں نے تجھے کچھ نہیں کہا, یہ تو میرے خدا غیور سے برداشت نہ ہو سکا کہ تو اس کے بندے کو بھونکی کیوں ہے. میں کہا جی مولانا خدا بخش خیر پوری نو کتی بھونکے تے سلامت نہ رہے تے حضور دی عزت تے سلمان تاثیر بھونکے تے کیویں سلامت رہ سکتا. میں تے فقیراں دے در تے آیا تے گل میں تاں دلیری نال کرنی, جڑا بوس دل بندہ وہ مینوں بلاندا ہی نہیں, اس دیاں ٹنگاں ویسی کمی جان. مولانا کیا کروں ہیں؟ مولانا کچھ بھی نہیں کروں, حضور کی شان بیان کر رہے ہیں. کیا کرنا ہے ہم؟ حضرت بیٹھے ہیں, آپ بیٹھے ہیں, میں کچھ کرن جوگا ہاں زبان تے رب نے دتی. ایسا حالت جی میں تاں آندا بھی قیامت والے دن اے تے میں عرض کراں گا حضور لڑ نہیں ہو سکدا تے زبان نال میں بھونکدا تے رہیا تہاڈی شان واسطے, اور کچھ نہیں. ایتھے تے خالی ہوا دتی حضرت زبیر بن عوام
حضور نو ہوا دے رہے سن پکھے نہ انج کر کے، میرے آقا دی چشمان مبارک بند ہو گئی، حضور سو گئے، کافی دیر تو بعد بیدار ہوئے تھے، فرمایا زبیر اس ویلے دی ہوا دے رہا یہ جو میں سو گیا تے ہوا بند کر دیتی؟ عرض کی تھی نہیں یا رسول اللہ میں تو اس ویلے دی ہوا دے رہا، تسی جدو سو بھی گئے تے میں بند نہیں کی تھی۔ حضور نے فرمایا یہ جبریل کھڑا ہے تجھے سلام کہہ رہا ہے۔ خالی پکھے نال ہوا دے ون تے جبریل سلام کرن تے جڑے 27 گولیاں ماریاں ہون، جنہیں 27 گولیاں ماریاں ہون، ایتھے نعت پڑھنی کیڑی مشکل ہے؟ ہووے کانسٹیبل وقت دا گورنر سامنے کھڑے ہوئے تے 27 گولیاں مار کے پھر تھانہ کو سارے ہاتھ بدے ہون، پھر نعت پڑھے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ توجہ، میں صرف ناموس رسالت تے داتا صاحب دی میں گل کراں تاکہ تانوں سمجھ آوے کہ حضور دی شان کیوے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں ولی کی ساری زندگی، چاہے وہ قطب الاقطاب ہوئے، چاہے وہ غوث الاغیاث ہوئے، چاہے وہ وقت مجدد ہوئے، داتا صاحب نے کشف المحجوب شریف میں لکھا، یہ میرے پاس گاڑی میں موجود ہے، میں نے ان لڑکوں کو کہا کہ یہاں لانی نہیں ہے کتابیں ورنہ میں ڈھیر ساتھ لاتا ہوں، میں کہا بے ادبی نہ ہو جائے، بابا جی لیٹے ہوئے ویکھ رہے ہیں، فرمایا مولوی اتنے ناز، میں تو فقیر آیا، واہ میرے پاس کتاب پڑھی ہے میں دکھا سکتا ہوں، اصل فارسی بھی میرے پاس موجود ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں ولی کی ساری زندگی حضور کے ایک سانس برابر نہیں ہے۔ دسو جی جدو داتا صاحب دی اپنی ساری زندگی حضور دے ایک سانس برابر نہیں تو مولوی کون ہوتا ہے حضور کے بارے میں بات کرنے والا؟ اور اعلیٰ حضرت بریلوی نے تجلی الیقین بأن نبینا سید المرسلین کے اندر لکھا، فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت وہب بن منبہ کے حوالے سے کہ عقل جو ہے اس کے 70 حصے ہیں، ان میں سے ایک حصہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک مخلوق کو دینا ہے، تقسیم کیا اس میں ایک حصہ، باقی 69 حصے رب نے اپنے حبیب کو عطا فرمائے۔ دسو جی جس کو ایک حصہ ارباں دنیا میں تقسیم ہوئے اور جس کی عقل کچھ بھی نہ ہوئے وہ حضور دے بارے فیصلہ کرے گا؟ ہمارے سنی اتنے بھولے بالے، جی فلاں مولوی کہہ رہا تھا حضور غیب نہیں جانتے، میں کہا اس مولوی کو پتہ ہے حضور غیب نہیں جانتے، وہ جانے خبر ہیں اور ہر خبر ہے ان سے وابستہ، ارے او بے خبر انہیں بے خبر مانا تو کیا مانا، شفیع و حاکم و مختار مان ان کو دنیا میں، قیامت میں یہ سب کچھ دیکھ کر مانا تو کیا مانا۔ المستدرک للحاکم، ابھی میلاد شریف کا مہینہ گزرا ہے، معراج شریف کا، فلسفے معراج، حضور نے فرمایا میں گیا ہوں بات ختم، فرمایا میں رب کو دیکھ کر آیا بات ختم، ہم نے اس پر لوگوں کو ایسے ایسے کرنا ہے۔ المستدرک ایمان ایسے ہونا چاہیے۔ المستدرک للحاکم میں امام حاکم نے اس حدیث کو نقل کیا، فرمایا ابو جال پورا اپنا وفد لے کر، بندے لے کر صدیق اکبر کے پاس گیا، نے کہا جی کوئی بندہ یہ کہے کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے بیت المقدس گیا، پھر پہلا آسمان، پھر 7واں، پھر لامکاں گیا، پھر میں واپس آیا، کنڈی ہل رہی، پانی چل رہا، بستر گرم ہے، ایسے ہو سکتا ہے؟ یہ سوال صدیق اکبر سے ہی ہونا چاہیے تھا۔ یہ صدیق اکبر سے ہی سوال ہونا چاہیے تھا۔ صدیق اکبر فرمایا داسا یہ گل کیتی کنے؟ یہ گل کیتی کہ المستدرک للحاکم میں امام، میں اس حدیث واسطے 2 حدیثاں واسطے ایک کتاب خریدی، امام فرما دیں کہ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا گل دس کیتی کنے؟ انہوں نے کہا ایک گل تو تیرے نبی نے کی تھی۔ سنو جی ایمان یہ ہوتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے نہیں فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں، میں تحقیق کرتا ہوں، پھر عقل میں آتی ہے کہ نہیں آتی، چونکہ اگر مگر، نہ نہ نہ، کھڑیاں اٹھے سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا ابو جالا اے میرے آقا گل کیتی؟ انہوں نے کہا ہاں جی کیتی۔ فرمایا سن انی لا اصدق بابعد منہ، فرمایا میرے آقا اگر اس سے بھی بڑی بات کریں تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ ایمان یہ ہوتا ہے۔ اگر مگر یہ بھی ایمان ہوتا ہے۔ اقبال کہندا نشان راز عقل ہزار ہیلا مپرس، اقبال کہندا جدوں بھی حضور دا پتہ پوچھنا ہے پھر عقل کولوں نہیں پوچھنا۔
یہ تو تینوں گھروں بھی نہیں نکلن دے گی. ممتاز قادری دے میں برا کو قسم دے کے پوچھا, میں آخا ممتاز قادری جدوں گولی مارن جا رہے سی پوچھے سی, کہندا نہیں پوچھے. میں آخا وہ پوچھتا تسی اندر تاڑ دینا سی, باہروں تالا لا دینا سی. میں عامر عبد الرحمان شہید چیمہ دے والد پروفیسر نذیر چیمے کو شیخو پورے پوچھا, میرے نال بیٹھے, میں تقریر کر رہا, میں انہوں قسم دے کے پوچھا, میں آخا بابا تیرا اکلوتا پتر سی عامر, باقی تیریاں دھیاں 9 لاکھ روپے دے کے تو انہوں جرمنی پڑھن بھیجا, او جدو گستاخ تے حملہ کرن لگا جنہیں حضور دے خاکے بنائے سن اخبار چھاپے, اس تے جدو حملہ کرن لگا تینوں فون کیتا ہے؟ کہندا جی نہیں کیتا. میں آخو فون کردا تو کہنا سی او پترا میرا تو اور پتر ہی کوئی نہیں. لیکن یہ گل او 20 پترانا دا نام کوئی نہیں لیندا. قیامت تک جب حضور کی عزت کا نام آئے گا تو عامر عبد الرحمان کا نام ضرور آئے گا, اور وہ پیو دا نام ہی آئے گا, اپنے پیو دا نام کوئی نہیں لیندا. ہفتے بعد کہنے بابا مر گیا, لیکن قیامت تک عامر عبد الرحمان کا نام آئے گا جس نے جرمنی کے اندر اس گستاخ پر حملہ کیا. اور جب اس ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھی اور پھر اس جرمنی کے پولیس والے نے پھر حضور کے خلاف جب بات کی تو عامر عبد الرحمان نے چھلانگ لگا کر اس کے منہ پر تھوکا, فرمایا کتے ہاتھ تو میرا بندھا ہوا ہے, میرا منہ تو کھلا ہے. آج حضور کی عزت پر بات کرنا لوگوں نے سیاست بنا دی ہے. ہو سکتا ہے پیر صاحب نو سویرے کوئی کہے مولانا تو سیاسی گفتگو کرتے رہے. یہ کفر کی طرف سے آئی بات کہ حضور کی عزت پر بات کرنا یہ سیاست بن گئی, حضور کی ختم نبوت پر بات کرنا یہ سیاست بن گئی. مرزائی تے خنزیر بھی نہیں بن دے. ہاں جی, مرزائی تے خنزیر بھی نہیں بن دے. انسان کہنا تو انسانیت کی بات ہے, بڑی دور کی بات ہے. مرزائی تے کھوتے بھی نہیں بن دے. میرے آقا و مولا جس گدے ہوتے سوار ہوندے سن نا دا نام سی یافور. حضور نے اس گدے کو پوچھا, فرمایا تیری نسل اگے چلنی؟ اور گدا کو بول پیا, عرض کی تھی حضور جنہ گدیاں دی نسل جو میں وہاں انہاں تے 60 نبی سوار ہوئے. تو یا رسول اللہ جس یہودی دی میں ملکیت سی اس یہودی 1000 واری کوشش کی تھی میرے کنڈ ہوتے سوار ہون دی. سنا ہے مسلمانہ, کھوتا یہودیاں دا مال کھا کے بھی ختم نبوت دے پیرا دے وے. اس گدے نے حضور دی بارگاہ وچ عرض کی تھی, یا رسول اللہ جس یہودی دی میں ملکیت انہیں 1000 واری کوشش کی تھی میرے کنڈ ہوتے سوار ہون دی, ہر واری میں انہوں پرت کے تھلے سٹیا. میں آکھا کمینیا میری کنڈ ہوتے خاتم النبیین سوار ہونا. لو جی کھوتا کیڑے مدرسے پڑھے ہوئے سی بھائی حضور آخری نبی میں. پھر انہیں عرض کی تھی حضور مینوں میرا مالک کٹدا بھی سی تے بھکھا بھی رکھدا سی, تو گھر بہ کے حضور دی خاتم النبیین ہون دی گل نہ کریں, سانو یہ تقریراں کرن دی لوڑ بھی نہ رہے. اج مرزائی پاکستان وچ دندناں دے پھردے ہیں جناب, انہاں دے ٹٹی خانے اچ انہاں دے عبادت خانے نہیں ہوتے ٹٹی خانے جتھے بہ کے ہر جمعے بکواس کر دین حضور آخری نبی نہیں, حضور آخری نبی نہیں, حضور آخری خاتم کا یہ معنی نہیں. آپ اس آستانے سے منسلک ہیں تو بابا جی اور حضرت تاں ہی سارے راضی ہوں گے حضور کی عزت پر بات کرو. ہاں یہ میری بات نہیں ہے, یہ میں نہیں گل کر رہا, یہ حضرت حسان حضور دے سامنے ممبر اتے چڑھے مسجد نبوی شریف وچ, اس ویلے آپ نے گل کی تھی فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْضِي لِإِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاءُ. فرمایا میرا پیو بھی, یہ صحابی گل کر رہے ہیں, میرا پیو بھی میری ماں بھی میریاں ساریاں عزتاں حضور دی عزت اتے قربان. گل سمجھ آئی؟ اور یہ ساڑھے فقیر جتنے بھی ہیں نا انہاں تو وڈا غیرت مند ہی کوئی نہیں. جڑے امریکہ دے ٹکڑے کھاندے نے انہاں نوں وہ ٹکڑے مبارک ہون. رہا بھائی بابا پیر مکی دے ٹکڑے کھاندا, ہاں جی اس طرح گل نہیں ہوندی بندے کو, این گل نہیں ہوندی بندہ, یہ ممکن ہی نہیں بندہ این گل کرے. امریکی ڈالر کھا کے یہ جی گل نہیں ہوندی, سعودی عرب دے ریال کھا کے یہ جی گل نہیں ہوندی, کویت دے دینار کھا کے یہ جی گل نہیں ہوندی. جنہیں رسول اللہ دے در دے ٹکڑے کھاتے ہون, حضور دے غلامہ دے در دے ٹکڑے کھاتے ہون, پھر تاں اتنی ڈاڈی گل ہو سکتی. لو جی اس گدے نے اپنا تعارف کرا دیتا. میں گل اصل فقیران دی کرن لگا سی وہ وچے رہ گئی. حضرت پیر میر علی شاہ صاحب جدوں چلن لگے نا گولڑے تو
قائدیانی دے مقابلے چ تے لوگاں نے کہا حضرت جی تسی تے فقیر آدمی ہو، اے مولویاں دے کام ہن، اے مولویاں دے کام ہن، اے مناظرے کرنے مبالے کرنے اے مولویاں دے کام ہن، تسی کدھر جا رہے ہو؟ بس ٹھیک۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب بڑی تاریخی گل کیتی، ملفوظات میریہ وچ موجود ہے۔ پیر میر علی شاہ صاحب فرمان لگے ہم سے ایسی بغیرت فقیری نہیں ہو سکتی۔ پیر صاحب فرمایا ہم سے ایسی بغیرت فقیری نہیں ہو سکتی کہ حضور کی ختم نبوت کا منکر لاہور میں للکارتا رہے اور میر علی شاہ گولڑے میں بیٹھا رہے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ پیر صاحب پھر لاہور آئے اور اس کانے نو فرمایا کانیا اور تو کہنا میں نبی ہاں، میں صدیاں بعد حضور دا غلام ہاں۔ آپ نے فرمایا قلم دوات رکھ دے دیں دور، تو بھی بہ جا میں بھی بہ جانا، تے تو بھی اپنے قلم نو بکواس کر جڑا کرنا ہی، میرے لیے حکم دے گا اپنے قلم نو، جدا قلم خود چلے وہ حق تے۔ اور کانا تا نہ آیا، انہیں آنا بھی کوئی نہیں سی پیر میر علی شاہ دے مقابلے، محمد عربی دے شیر دے مقابلے کنے آنا سی؟ لبیک ایدہ جواب دے یا رسول اللہ دے نا تے ایدہ مانا اے وے کہ حضور باہمیں 1400 سال گزر گئے آج بھی غلام اسی حاضر ہیں۔ لبیک ول کر کے لاگو یا رسول اللہ تو کہنا کوئی نہیں نا، میں اور تو ہو سکتا تو انہوں کسی نعرے تے اختلاف ہوئے تے کوئی نہیں نا۔ لبیک اے دنیا نو دسنا ہے اسی کہ سب کچھ حضور کے لیے ہے، سارا کچھ رسول۔ اے پگڑی میں 8 گز دی بندی پھرنا، اے ڈبل ہے، مطلب تسی سمجھو کہ مولانا صاحب میں ڈبل پگڑی بدی ہوئی، اے 8 گز دی پگڑی ہے، اے میں تاں بدی پھرنا بھئی ہو سکتا میں کوئی گولی مار دے وے تے مسلمانوں کو کفن نہ ہوئے تے میں ادھے چی لپیٹ دے۔ اور پھر جب فرشتے پوچھن تے میں کہاں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے بعد۔ بوز دل بندے دا کام ہی کوئی نہیں حضور نال پیار کرنا، جدیاں میری گفتگو نال ٹنگا کمی جا رہی ہوں بھئی مولانا صاحب ہاں بوز دل تو حضور نو ویکھ کے بھی نال نہیں چلے، منافق جڑے سن وہ تو حضور نال 1.5 میل بھی نہ چلے، ویکھ کے بھی نہ چلے، اور جڑے غلام آئے انہاں کیا حکم دے دیو گھوڑے سمندرن پا دیاں گے، حکم دے دیو تس 8 تلواراں لے کے صحابہ چل پے، اج ساڑیاں گلاں بھی نہیں سنیاں جاندیاں ڈاڈیاں، اگے 1000 بندہ کھڑے ہوئے 8 تلواراں لے کے عقل نہیں مندی تے کھجوراں بھی پوریاں کھان والیاں کوئی نہیں سن تے حضور نے فرمایا جانا ہے؟ صحابہ نے کہا جناب بدر تے اے کھڑیا سل حبال من شیتا وقتا حبال من شیتا سالم من شیتا عاد من شیتا خذ من اموالنا ما شیتا وآتنا ما شیتا۔ حضرت سعد بن معاذ عرض کی تھی کمال والی گل ہے حضور تسی حکم دیو بھاویں 8 تلواراں کیسر و کسرا نہ بھی جنگ چھیڑ کے رکھ دیں، آج چھپا چھپا کے بس جی نہیں حالات نہیں ٹھیک، حالات نہیں ٹھیک، حالات ٹھیک کدوں ہے جی؟ اے ہو سکنا باہر جا کے کوئی بیچارہ بوز دل بندہ یہ گل کرے، دلیر تے اتھوں دے منسلکن ہو تے بوز دلی والی گل نہیں کرتے، ویسے کوئی اکا دکا کوئی آیا ہوئے جتنی ٹنگا ایویں چبڑا مارن آیا ہوئے جی مولانا صاحب پتہ نہیں کیا کر رہے تھے، اور جلیا حالات کدوں ٹھیک ہوئے؟ میں تواڈے کول سوال کرن لگا پیراں نو ہٹا کے تے جڑے بزرگن تو اپنے تے میرے کول سوال ہے، میدان احد وچ کافراں نے حضور نو ایتھے پتھر مار دیتا تے چاروں دندان نو سامنے والے نو نقصان ہو گیا۔ ہن میں لفظ وہ نہیں کہندا کہ کی ہویا، داسا مسلمانہ قیامت والے دن حضور نے پوچھ لیا بھائی اس دین دی خاطر تے لوگاں مینوں ایتھے پتھر ماریا، تو میرے دین نال کی کیتا؟ کیا آیا کسی کو جواب؟ تو تے میں اپنی گردناں بچاندے پھریے، ہمیں کچھ نہ ہو، دین کے ساتھ جو مرضی ہوتا رہے۔ تشریف رکھو، تشریف رکھو۔ بات سمجھ آ رہی؟ دین ہاں اے جتھے بیٹھے ہو نا آ کے انہاں قیامت تک انہاں دا نام تاں ہی رہنا ہے کہ رسول اللہ دے دین دے انہاں پرچار کیتا ہے۔ این جگہ کھڑے ہو گئے فرمایا ادھر آؤ حضور کے دین کی بات کرو، حضور کے دین کی عظمت جو ہے اس کی بات کرو۔ ایویں نہیں کوئی تھے قبر پہ کوئی پوچھنے والا، میانی صاحب جاؤ لاہور او جامعہ اشرفیہ دا شیخ الحدیث موسیٰ خان
انہیں اپنی قبر تے اتنے عربی شعر لکھے ہویا. میں وہی قبر جدو مریا تو مینوں کہندے جی وچ خوشبو آ رہی, میں بھی چلا گیا. اے حادثہ تو میرے نال بعد وچ ہویا. میں وہی قبر دی مٹی جنا اپنی انج بن کے لے آیا, باہر لے آیا تو کوئی شاید کوئی نہیں. میں پوچھا فلانے کو, میں کوئی کی فراڈ ہے؟ انہیں کہا راتی خوشبو ڈول جاندے نے, سویرے کہندے خوشبو آ رہی. تے اتنے شعر لکھے ہویا سی بھئی یا اللہ مینوں جنت دیویں, میں جنت تیرے نبی دی خدمت کراں گا. میں آکھا کمینیاں دنیا تے تو کیتی کوئی نہیں ہے, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے. ہاں آج منیا نا فقیرہ نے منیا تے دیکھو نا چراغاں تے روٹی تے پانی تے اے جناب محفلاں لگیاں تے جناب آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے. انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے. خوشبو ایویں نہیں آندیاں, خوشبو تاں آندیاں. کوثر نیازی نے لکھی کتاب کوہ کاف کے دیس میں, بھٹو دا وزیر سی مذہبی امور دا. وہ روس دے دورے تے گیا تے واپس آ کے انہیں کتاب لکھی, میرے کول موجود ہے, ہن تے مر گیا بیچارہ کدوں دا. او دے وچ وہ لکھدا ہے کہ میں امام بخاری دی قبر تے گیا تے جس طرح داتا صاحب اے حضرت دا وڈا گیٹ ہے باہر, داتا صاحب دا بڑا دور گیٹ ہے, وہ کہندا مین گیٹ تو مینوں خوشبو آنا شروع ہوئی. مولوی نے نہیں لکھی, وزیر نے لکھی, بھٹو دا وزیر سی مذہبی امور. انہیں کہا, میں پوچھا جڑا میرے نال ہے سی ترجمان, میں آکھا تواڈے کو اتنی فالتو خوشبو ہے تساں ایتھے تک چھڑکی ہوئی؟ انہیں کہا نہ اسی تے کدی بھی امام بخاری دی قبر تے کدی نہیں خوشبو چھڑکی. انہیں کہا پھر کتھوں آ رہی؟ انہیں کہا جدوں دے امام بخاری دفن ہوئے خوشبو آ رہی. اے خوشبو ہوندی کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کانے دے مقابلے چاہے, کانا تے آیا کوئی نہ, مرزا صاحب نہیں آکھی نا, صاحب تے تسی ہو. صاحب دا مطلب تے عزت والا, جڑا رسول اللہ دے تاج نو پہ گیا ہو صاحب ہے. اور کانا تے مقابلے کوئی نہ آیا, لوگوں نے پیر میر علی شاہ صاحب نو چونڈی پا دیتی. انہاں کہا جی حضرت جی یہ قلم نہ چلدا تے پھر تسی تے ساڈا بیٹھا بٹھا دیتا سی, تسی اتنا بڑا دعویٰ کیتا ہے. پیر صاحب جلال چ آ گئے. آپ نے فرمایا جلیو مجھ قلعے دے سر تے زور لاندی, مینوں پیچھو رسول اللہ نے آرڈر کیتا, میں اعلان کر دیتا. اگلی گل پیر صاحب نے, ایک ڈاکٹر ہے, ہن پیچھے بڑا اٹھیا سی ڈاکٹر, ایک ڈھنکنا, کی نام سی دا, ذاکر نائک. ہاں جی, انہیں پینٹ پائی تے اتنے جناب پائی جس طرح بکریاں نو چھکا چڑھیا ہوئی دودھ پینے, اس طرح دی. میں آکھا اوے جلیا, حضور دے دین دے ترجمان ہے جنہاں نو لوگ ویکھ کے ایک باری تے سوچ دین, تیری تے شکل ہی انج لگدی, تو حضور دے دین دا ترجمان ہو سکنا؟ شکل ہی نہ جی, کوئی شکل تے ہوئے بادشاہ, نالائق ہونا تو بہت بات ہے, کوئی شکل تے ہوئے. حضرت امام محمد نو لوگ یہودیاں ویکھیا, انہاں کیا غلام محمد ہو جا تے آقا محمد کے ہو جاؤنے. یہ حضور کے دین کے ترجمان ہیں. ساڑھے مولانا افتخار الحسن شاہ صاحب فیصل آباد والے کہندے سن, جو لفظ نبی کا ترجمہ نہ کر سکا وہ نبی کی ترجمانی کیا کرے گا. بڑی وڈی گل کرتے سن. اے نبی, وہ کہندے سن نبی تے عربی دا لفظ ہے, دا ترجمہ کر. فرماندے سن جو لفظ نبی کا ترجمہ نہ کر سکا وہ نبی کی ترجمانی کیا کرے گا. ترجمہ کیتا اعلیٰ حضرت نے, فرمایا غیب کی خبریں دینے والے, اے غیب کی خبریں دینے والے. تو پیر میر علی شاہ صاحب نو جلال چاہ گئے. اور ڈھنکنا جڑا سی نا وہ ڈاکٹر, وہ دے کولے ایک عیسائی نے پوچھا, انہیں کیا تواڈے نبی نے مردے زندہ کیتے؟ انہیں کیا قرآن وچ تے ہے کوئی نہیں, حدیثاں ضعیف ہیں. مولی خادم کو پوچھتا نا عیسائی تو پھر انہوں دس دے, اور زلیلہ تو حضور دیاں گلاں کرنا صدیاں بعد. قیدیانی نہ جدوں پیر میر علی شاہ دی ٹکر لگی تے پیر صاحب جلال چاہ گئے. آپ نے فرمایا جے قیدیانی اج مینوں کہہ دیندا نا کہ حضور آخری نبی ون تو میرے لیے مردہ زندہ کرے, فرمایا میرے لیے نہیں, مردہ بھی زندہ کر کے دکھا دینا سی. اے گل ہے صدیاں بعد.
تے جڑا رسول اللہ دی بارے بھی اس نو یقین اور ذلیلہ تو دس تے صحیح تو مردوں کی باتیں کرتا ہے. ہمارے آقا و مولا نے تو اود پہاڑ پر پاؤں رکھا تو وہ بھی زندگی آ گئی اس میں. خشک کھجور نال حضور ٹیک لائی تے اودے زندگی آ گئی تو حضور کی باتیں کرتا ہے. اس واسطے اے اجتماعات اے محفلاں جڑیاں اے اپنے عقائد اور نظریات نو پختہ کرو. سننی ہی نہیں کسی دی گل. اے کان رب نے اس واسطے نہیں بڑھائے. اور حضور دے بارے کوئی گل کرے گا مولانا اور بیان کر, حضور کے ہاتھ کیسے تھے یہ اور سنا, حضور چلتے کیسے تھے وہ بتا, حضور کی زلفیں کیسی تھی وہ بتا, میرے آقا مسکراتے کیسے تھے وہ بتا, میرے آقا کے دندان مبارک کیسے تھے وہ بتا, میرے آقا و مولا ہجرت کے دوران جب دیہاتی نے بکریاں چراتے ہوئے صدیق اکبر سے پوچھا, فرمایا صدیق اے تواڈے نال کونن؟ صدیق اکبر فرمان لگے چھڈ تو تینوں کی لگے کونن؟ او دیہاتی جنے کلمہ جے نہیں سی پڑھیا, صرف حضور دا چہرہ ویکھیا, وہ کہنے لگا صدیق میں دساں اے کونن؟ انہاں کہا دسو. انہاں کہا نہ ہو جائے کوئی ہو سی نہ کوئی ہویا. اور درباری شاعر حضرت عبداللہ بن رواح فرمانے لو لم یکن فی آیات مبینہ کانت بدیہت تغنی عن الخبری. اے حضور دے درباری نعت خانن وہ فرمانے سنو میرے محبوب دے غلاموں تساں تے رسول اللہ دا چہرہ انور نہیں ویکھیا, اسی ویکھیا, اسی تانوں دستے ہیں کیوں جے سی. میں کہا جی دسو. فرمایا حضور کوئی معجزہ لے کر نہ آتے تو حضور کا چہرہ ہی حضور کی صداقت کے لیے کافی تھا. اس صورت نو میں جان آکھاں جانان کے جانے جہان آکھاں, سچ آکھاں تے رب دی جس شان تو شانہ سب بڑیاں. یہ صورت ہے بے صورت تھی, بے صورت ظاہر صورت تھی, بے رنگ دے سے اس مورت تھی, وچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں. یہ صورت شالا پیش نظر, اے محفلہ دا یہ مقصد ہے, یہ صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر, قبر تے پل تھی جد ہوسی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کریاں. لاؤ مخت و مخطط برد یمن من بھامری جھلک دکھاؤ سجن, او مٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھن جو ہمراہ وادی سن کریاں. انہاں سکھ دیاں تے کرلاندیاں تے لکھواری صدقے جاندیاں تے انہاں بردیاں مفت وکاندیاں تے شالا وطوی آون او گھڑیاں. سبحان اللہ اے حضور دی شان ہے, سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا, کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا, گستاخ کیاں کتھے جا لڑیاں. اور اعلیٰ حضرت بریلوی پھر بولے, فرمایا کس ہاتھ کا خم تاب و تواں ٹوٹ گیا, کانپا ید بیدا کے عصا چھوٹ گیا, جنبش ہوئی کس میر کی انگلی کو رضا, بجلی سی گری شیشہ ماہ ٹوٹ گیا. نور رخ سرور کا جب جلوہ ہے, آٹھوں پیر اس کوچے میں دن رہتا ہے. یہ شام مدینہ نہ سمجھنا ہے دل, آہ دل عاشق کا دھواں چھاتا ہے. پرواز میں مدحت شاہ جب میں آؤں تارش پر فکر رسا سے جاؤں, مضمون کی بندش تو میسر ہے رضا, کافی کا درد دل کہاں سے لاؤں. آب در دندان سے عدن ڈوب گیا. ایتھے میں تھوڑی وضاحت کرنا, پیر میر علی شاہ صاحب نے حضور دے دندان نو تشبیہ دیتی عدن دے موتیاں نال, اور آپ دے جڑے لب ہائے مبارک انہوں نے تشبیہ دیتی یمن دے لالا نال. آلہ میں مقابلہ نہیں کرنا چاہتا, سارے ہی ساڈے فقیرن. آلہ حضرت بریلوی اٹھے تے او پیر میر علی شاہ صاحب دا دامن پکڑ کے کہنے لگے بابا جی میں اگلی گل نہ کراں. انہاں کیا کرو, انہاں کیا آبے درے دنداں سے عدن ڈوب گیا, رشک لبے لالی سے یمن ڈوب گیا. آلہ حضرت بریلوی کہندے حضور دے دند مبارک جدو عدن دے موتیاں ویکھے تے منہ چھپا کے نس گئے. انہاں کیا اسی کتھے, حضور دے دند کتے؟ آبے درے دنداں سے عدن ڈوب گیا اور رشک لبے لالی سے یمن ڈوب گیا. یمن دے لالا جدو حضور دے لب ہائے مبارک ویکھے تے وہ بھی منہ چھپا کے نس گئے. انہاں کہ اسی کتھے تے حضور دے لب کتھے؟ آبے درے. اگلی آلہ حضرت بریلوی ایدہ ترجمہ تصدق جیلانی نو ہی نہیں آندہ جڑا چیف جسٹس سے, جی آندہ ہے تو میں نو لکھ کے بھیجے. حضور کی باتیں کرتے ہو, صدیاں بعد غلام دی نعت دا ترجمہ نہیں آندہ. آلہ حضرت جڑی اگلی گل کی تھی اے تے میں بڑے بڑے لوگوں نے کیا میں نو وضاحت دسو. آلہ حضرت فرماتے ہیں خجلت یہ ہوئی کہ دیکھ کے روئے شاہ کو شبنم کے پسینہ میں چمن ڈوب گیا. لو جی میرے کو رہ گئے 5 منٹ تو 10 منٹ بس اس دے اندر میں اپنی گل مکان لگا. تسی ہن اے نہیں کہنا جی اور وڈیاں دے سامنے گل نہیں کری نہیں, بس جڑی ہو گئی ہو گئی. تقریرا دل کر رہے ہو جی نہیں
ہاں جی ہاں میں گل بس مکان لگا جی ہاں نہیں جی بس میں جی ہاں توجہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور ناموس پر لوگ کہتے ہیں ممتاز قادری نے قانون کو ہاتھ میں لیا ہے. یہ سب تو بڑا میں کتاباں نال لے آیا اے جا ساڈے سراں دے تاج اسی کہندے ہیں سانو کسی دنیا دی عدالت وچ بلاؤ ساڈے علماء بیٹھے اے بیٹھے چمکدے ہوئے چہرے انہاں سارے نو لے جاواں گے حضرت نو اے ساڈی ضمانت پچھو دین گے مولوی عدالت وچ گڑبڑ نہیں کرن گے. میں کیا ہویا خواجہ شریف نو خواجہ جسل نذیر اختر دا اج بھی مینوں فون آیا اپنی کوٹھی تے او سناندا ہے قرآن کہندا ہے حافظ دیو مینوں جڑا ممتاز قادری دا وکیل ہے او دا اج بھی مینوں فون آیا میں سارے نو کیا میں آکھا ایک واری سانو لے جاؤ عدالت وچ ایک واری لے جاؤ ہاں تے اسی ضمانت دے کے جاواں گے جو فقیراں نو بھائی اے بالکل مولوی گڑبڑ اسی میں تے گڑبڑ ویسے بھی نہیں کر سکدا تے جڑے نال ہون گے انہاں دی بھی ضمانت دے جاواں گے اسی سامنے سب کچھ کھول کے رکھ دیاں گے. دسو اللہ رسول فرماندے صدیق اکبر فرماندے حضرت عمر فرماندے عثمان غنی کہندے حیدر کرار کہندے بلال کہندے خواجہ ابو الحسن خرقانی کہندے با یزید بستامی کہندے مجدد الفسانی کہندے اعلی حضرت بریلوی کہندے پیر سید اسماعیل شاہ صاحب کہندے پیر میر علی شاہ کہندا تو دس تو کی کہندا گل ختم. 1400 سال کسی کام ہی نہیں کیتا تسی کی سمجھدے ہو سانو ساڈے فقیر انگریزاں دے سپرد کر کے چلے گئے ساڈا دین دا کم کوئی نہ ہویا جیڑا کیبلاں تے ٹی ویاں تے بکواس کرنے اے جیو پیچھے کنجری تے کنجر بٹھا کے اگے تے جناب تسی قوالیاں پڑھدے ہو اور اتنی غلیظ قوالی پڑھی صدیاں بعد سادات بیٹھے تواڈے سارے مجمع وچ سید دی اپنی خوشبو ہے صدیاں بعد تے جن کا آنچل نہ دیکھا میرو ماں نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا دا تھا دوپٹہ سورج چن نہ ویکھ سکیا سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوث تینت پہ لاکھوں سلام. کنجریاں تے کنجر بٹھا کے تے تسی جناب میں ہن لفظ نہیں کہندا انہاں پوچھن والا ہی کوئی نہیں اسی گل کریے مولانا ہلکی بات کرو ہلکی بات تو تب ہو سکتی ہے مجھے کوئی تھپڑ مارے مجھے کوئی گالی دے میری پگڑی کوئی کھولے جب سیدہ کے بارے میں کوئی بات کرے پھر نرم بات ہوگی. کنجریاں بٹھا کے ساڈے فقیراں نے بھی تبلیغ کی تھی لیکن وہ مڑ کے کنجریاں نہیں رہیاں یہ طارق جمیل دی تیار شدہ ہے یہ طارق جمیل دی تیار شدہ ہے. مولانا روم نے لکھا مثنوی شریف حضرت جنید بغدادی کسی نے کیا جی تھے بڑی فاشا عورت بغداد شریف آپ اس دے گھر چلے گئے آپ نے فرمایا کڑیے وضو کر کے اتنا دور کھڑا کر دیتا آپ اگے کھڑے ہو گئے آپ نے فرمایا جی میں کرنا ہے تو ایویں کرنا ہے آپ نے نماز نیت بندی انہیں بھی بن لئی جدو سجدے چ گئے تے مولانا روم فرماندے جنید بغدادی رو پے ازنا سوئے نماز وردمش آخر کارم بود کردمش قلب قلبہا بطفیل مصطفیٰ آپ سجدے چ پہ کے رو پے یا اللہ میرا اتنا ہی کم سی میں انہوں بدکاری والو ہٹا کے تیرے دروازے تے لے آیا ہن حضور دے صدقے دا دل بدل دے. مولانا روم فرماندے جدو اس عورت نے سر چکیا تے ولیہ بن چکی سی ساڈے فقیراں نے بھی کام کیتا لیکن ایہو جے کام نہیں کیتے مڑ کے کنجریاں ہی رہیاں ہو. جزائر ہے جے ہو جے بندہ ہوئے تبلیغ کرنے والا گل بھی تو ہو جائی کیوں جی. حضرت امام ربانی مجدد الفسانی چونکہ نقشبندیاں رہا عجب قافلہ سالارن مجدد صاحب نے خود لکھیا فرمایا نقشبندیاں دا عجب قافلہ سالار ہے باقی تے شور پا کے حرم تک جاندے نا سی خفیہ طریقے نہ بندے نوں تے پہنچا دے ہماں شیران جہاں بستائیں سلسلان مجدد صاحب فرماندے نے سلسلے وچ بڑے بڑے شیر بندن روباز ہیلا چساں بغسلت این سلسلہ رہا فرمایا قیامت تک لومڑی اس دروازے نو نہیں توڑ سکتی. لومڑی دا اشارہ میرے ول سمجھو جیڑا بندہ گل کرے کینیڈا وچ بیٹھ کے کہے ممتاز قادری قاتل ہے انج تے نہیں نہ ہو سکتا انہاں نو نہیں دین سمجھ آیا. امام ربانی مجدد الفسانی توجہ جی مولانا بدر الدین سرہندی فرماندے امام ربانی مجدد الفسانی جس جگہ سجدہ فرماندے سن نا مصلے تے اوتھے ٹاٹ دا کپڑا ایک علیحدہ لگے ہوئے سی وہ میلا ہو گیا
فرمایا مریدہ نے اتار دیتا تے نواں لایا تے او چک کے میں اپنی پگڑی چ رکھ لیا. سنو جی نقش بندیاں آ رہا عجب قافلہ سال آ رہا. مولانا بدر الدین سرہندی فرماندے نے پگڑی پا کے میں سارا دن پھردا رہا, راتی دیر نال گھر گیا, پگڑی سمیت ہی سو گیا. تے اس ٹکڑے دی برکت نہ جتھے مجدد صاحب سجدہ فرماندے سن تے میلا ہو گیا سی, فرمایا میری پگڑی چ موجود سی, اس ٹکڑے دی برکت نہ اس رات رب العالمین نے اتنا فضل فرمایا 12 واری میں حضور دی زیارت کی تھی. ہن کوئی سمجھ آئی؟ ساڈے فقیر کیو جے سن؟ ساڈے فقیر اداکاراں دے نکاح پڑھان دبئی نہیں گئے کدی, جیڑا بھی آیا پیراں چ آیا. اقبال بھی گیا تو کہنا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر, وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار. میں کہا اقبال لوگ تو کہتے ہیں قبروں میں کچھ نہیں ہوتا, تینوں بھی کچھ نظر آیا؟ اقبال کہنا وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار. اقبال کہنا مینوں تے نور ہی نور نظر آیا. میں کہا کمینیا تینوں حضرت کرما والے نور نہیں نظر آیا تے اکھ لیا, نہیں تو سرما پوا بندے نے پتراڑا. تینوں تے رائے وینڈ خاک تے رب نظر آندا, تے جنہیں ساری زندگی رب رب کیتی اتنے تینوں رب نہیں نظر آندا. توجہ, اقبال کہنا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر, وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار. اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے, اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار. گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے, گردن بھی نہ جھکی. کیوں جی؟ جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار. میں مجدد صاحب تو جڑا سانس لیا او دے نال بھی جنے پیدا ہوئے, او دے نال بھی جنے پیدا ہو. جہانگیر دے سپاہی تے فوجی آپ دی داڑھی پکڑ کے لٹک پے سن, وال پکڑ کے لٹک پے سن. تو پتہ ہے پولیس تے فوجی کیوں جی حرکت کر دیں؟ دادا صاحب جناب آسو گیس آ سٹے, جتیاں سمیت چڑھ جاندے ہیں, کہندے پیچھے سے آرڈر ہے. تسی سوچ سکتے ہو جہانگیر دے سپاہیاں نے کیتا ہونا ہے مجدد صاحب نا لٹک پے. آپ نے فرمایا کمینے ہو یہ گردن صرف ایک جگہ جھک دی, اور جگہ نہیں جھک. لو جی میں آخری گل کر کے ناموس رسالت ہوتے. لوگ کہتے ہیں ممتاز قادری نے قانون کو ہاتھ میں لیا, اے بڑا درد اٹھے ہویا. میں کہا جی سب تو پہلے حضرت عمر قانون ہاتھ چ لیا, علماء بیٹھے, غلط ہوئے تو میں نے ٹوک دے من بعد جی میں حاضر ہاں. اے میرا سر اسلام واسطے, اسلام دی خاطر جو مرضی میرے سر تے مار دے, باقی یہ بڑے بڑے فرعوناں دے سامنے بھی نہیں جھکدا, اس حالت بھی نہیں جھکدا. میں پیر مکی میری آن بن ہو گئی, میں نے کہنے اے تقریر نہیں کرنی, میں کہا میں یہی کرنی. انہاں کہتے جمعہ نہیں پڑھانا, میں کہا نہیں پڑھانا. پکیاں ملازمت واسطے تو لوگ رشوتاں دے دین, تے میں 20 سال کر کے بھی چھڑ دیتی. میں نے کہنے سن تو لکھ دے میں یہ ہوں, میں کہا نا میں کیوں لکھ دے, میں بیمار ہوں, میں تقریر کرنا. کہتے نہیں تو لکھ دے, تیرے پتر نو بھی لا دیا گے. میں کہا میرے پتر نو یہ جو ٹکر چاہیے ہی نہیں. گلاں کرنیاں بڑیاں آسان ہوندیاں, 20 سال دی پینشن چھڑ دینی بڑی مشوقی ہوتی. ہاں جی ایویں گلاں میں تھوڑی نہیں کر رہا, عملاً حضور دی غلامی دی گل کی. انہیں کہا میں ناموس رسالت تے گل نہیں کرنی, میں کہا ہر جمعے گل کرنی, ہر جمعے گل کرنی. کہتے حج تے پڑھاؤ, میں کہا حج دا موسم بھی ہویا نہیں پڑھانی, حضور دی عزت تے گل کرنی. میں کہا یہ تو ضد ہون حضور کی عزت پر سیاسی بات ہے. میں کہا حضرت عمر سب تو پہلے قانون ہاتھ چ لیا, منافق نے فیصلہ نہیں منیا. حضرت علماء بیٹھے پوچھو, حضرت عمر کو چاہیے تھا کہ اس کا ہاتھ پکڑ کر حضور کی بارگاہ میں لے جاتے کہ حضور یہ بندہ ہے جس نے آپ کا فیصلہ نہیں مانا, اب بتائیں اس کا شرعی حکم کیا ہے. نہیں, جب حضرت عمر نے بشر نامی منافق سے پوچھا, فرمایا کہ بتاؤ اے حضور نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا؟ کہا جی دے دیا. فرمایا تو پھر میرے پاس لایا؟ ہاں جی آپ کے پاس لایا. فرمایا ذرا ٹھہریے. حضرت عمر اندر گئے, تلوار لے آئے, تلوار لے آ کے اس منافق دا سر تن نالوں جدا کیتا اور تاریخی لفظ فرمائے ہاکذا عقدی بما لم یرضا بقضاء اللہ ورسولی. فرمایا جو اللہ رسول کے فیصلے پر راضی نہیں اس کا یہ فیصلہ ہے جو ابھی میں نے کر دیا, یہ فیصلہ ہے. بھائی تو انہوں نیند آئی, نعرہ تو پھر لاؤ, نعرہ کرما سارے لاؤ بھائی.
سبحان یا حسن یا حسین. توجہ توجہ. پھر نابینا صحابی حضور دی ظاہری حیات وچ حضرت عمیر بن عدی اکھاں کوئی نہیں. ایک زنانی اسماء بنت مروان حضور دے خلاف گلاں کرنی. نابینا صحابی انہاں منت منی مولا تیرے حبیب بدر وچ تشریف لے گئے جدو واپس آن گے تے ماں برائے عدالت اس عورت نو میں قتل کر دیاں. حضور واپس تشریف لے آئے. نابینا صحابی جاؤ عمیر بن عدی فی جوف اللیل. ادھی راتی نابینا صحابی اٹھے بندہ نال کوئی نہیں. دسو اے مسلمانہ عمیر بن عدی نو کس نے دسیا زنانی دا گھر فلانے محلے چ؟ یہ اپنے اپنے محلیاں دے علماء کو پوچھنا. میں مولانا تقریر کر گئے گل کی بندہ تے نال ہے کوئی نہیں. ادھی راتی عمیر بن عدی اٹھے بندہ کوئی نہیں. گلیاں جو پھردیاں اس زنانی دے گھر گئے. وَحَوْلَا نَفَرٌ مِّن وُلْدِهَا نِيَامٌ. کلی نہیں سی ستی پورا خاندان ستیا. پھر کس نے دسیا فلانی چارپائی تے گستاخ ستی؟ یہ دوسرا سوال ہے. تو جدو آپ اس دی چارپائی دے قریب پہنچے فجسا بیدی انج ہاتھ لایا فوجد الصبیہ تے نکا جہا بچہ او دے نال ستے سی دودھ پیندا. آپ نے فرمایا بھاویں گستاخ دا پتر ہے لیکن گستاخ کوئی نہیں. فنحاؤ عنہا آپ نے بچہ چکیا تے علیحدہ کر دیتا. ثم وضع سیفہ علی صدرہا پھر آپ نے تلوار اس عورت دے سینے اتے رکھی. او تو زور لایا تلوار کنڈ والوں پار ہو گئی. زنانی مر گئی. مدینہ پاک چھڑیا نہیں نسے نہیں. مدینہ پاک چھڑ کے قتل کر دیتی عورت. صبح دی نماز رسول اللہ پیچھے جا کے پڑھی. میں آکھا جی عمیر بن عدی مدینہ چھڑ دیں دے تے ممتاز قادری بھی کمانڈو سی کو سار مارکیٹ جو نس جانا سی. اے ریت پرانی کسی نو سمجھ آوے نہ آوے. سویر دی نماز حضور پیچھے پڑھی. نظر الی عمیر ابن عدی میرے آقا سلام پھیر کے رخ انور صحابہ وال کیتا تے حضور پورے صفحہ میں جو عمیر بن عدی نو ویکھ رہے. حضور اپنے غلام نو جدو ویکھیا بیٹھیا تے حضور نے فرمایا قتلت بنت مروان. فرمایا زنانی مار آئے ہو. اجے تے دسے بھی کسی نو نہیں. قال نعم بابی انت یا رسول اللہ. حضور مار آیا. 65 ایجنسیاں نے ممتاز قادری کو پوچھا ہوئے تینو حضرت صاحب نے پیسے دیتے ہیں, مولی خادم نے تینو باریا, تینو انہوں نے پیسے دیتے ہیں, مولانا نے پیسے دیتے ہیں, انہوں نے پیسے دیتے ہیں. 65 ایجنسیاں گلاں کرنیاں بڑیاں آسان. 65 ایجنسیاں امریکیاں دے حوالے بھی انہاں کیتا غلاماں نے. ممتاز قادری نے ایتھے جڑا زخم امریکیاں لایا کہندا مینوں یہ جو کرنٹ لائے نے پتہ لگدا سی میرا سارا کچھ باہر آ گیا. امریکیاں نے بھی پوچھا دس آئے تینوں کس نے پیسے دیتے ہیں. اول تو لے کے آخر تک ممتاز قادری کو جواب دیتا ہے کمینیو مینوں کسی نے بھی کچھ نہیں کیا نہ مینوں کسی نے پیسے دیتے ہیں, میں محبت رسول وچ ماریا. صدیاں بعد صدیاں بعد ممتاز قادری کی خبر نہیں لگانی. یہ دہشت گرد ہے. اخباراں ٹی ویاں تے ممتاز قادری مسلمانوں دیاں دھیاں گٹیاں تو لے کے سر تک وکھاؤ. یہ آزاد میڈیا ہے. ممتاز قادری کی خبر نہیں بتانی. کیوں کہ ہر بندہ اٹھ کے کہے گا او ممتاز قادری آ رہا ہے. بریلر امریکی چوچے بریلر ساری دنیا پریشان, کفر پریشان, لرزہ بر اندام. ممتاز قادری کدھر سے آ گیا؟ اسی تے نہ لڑکیاں نو فلماں ڈرامے تے لا دیتا, ساری رات کیبلاں تے لا دیتا. پھر ممتاز قادری کدھر آیا؟ اقبال کہتا زاں کی ملت را حیات از عشق اوست اور برگو ساز کائنات از عشق اوست. اقبال کہتا جو امت مسلمہ پھر اتنے جانا چاہتی تو ایک کوئی طریقہ ہے اپنے دلوں میں حضور دی محبت پیدا کرنا, اس تو علاوہ کوئی طریقہ کوئی. نابینا صحابی نے کی کیا مارا یا مسجد نبی شریف اس سناٹا چھا گیا. اکھاں تے ایسن کوئی نہیں. اے جی ٹماٹر جی اکھاں نو کی کرنا ہے یار مقام رسول بھی سمجھ نہ آوے. ان اکھاں نو اگ لانی. نابینا صحابی اکھاں کوئی نہیں. فوراً سوال کر دیتا حل علی فی ذالک شیء یا رسول اللہ. حضور میں قانون ہاتھے چلیا, حکومت تہاڈی, عدالتاں تہاڈیاں, میں تہاڈے کو پوچھے بھی نہیں تو میں زنانی مار آیا, کیا اس کے بدلے میں مجھے قتل کیا جائے گا؟ سنو جی ممتاز قادری کے خلاف جو لوگ باتیں کرتے ہیں فتویٰ رسول اللہ کا. میرے آقا نے فرمایا میرے غلام یہ تو نے کیا سوچا؟ لا ینتطح فی انزان. فرمایا جب قیامت تک میری عزت کا مسئلہ آئے گا, حضور نے فرمایا کہ 2 بکریاں بھی کدی اختلاف نہیں کریں. تے جیڑا ممتاز قادری کے خلاف گلا کردا او تے بکروٹا بھی نہیں بندا.
حضور نے جو فرمایا جی 2 بکریاں بھی کدی سنگ نہیں پھسان گیاں ان کر کے جڑیاں بلا وجہ سنگ پھسا دیندیاں. تو میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا, ممتاز قادری جیل کے قابل یا زیارت کے فتویٰ رسول اللہ کا. حضور نے فرمایا اذا احببتم ان تنظروا الى رجل نصر اللہ ورسولہ بالغیب فانظروا الى عمیر ابن عدی. فرمایا میرے مسجد نبی شریف بھری ہوئی, ابو بکر, عمر, عثمان والی, بلال موجود. حضور نے فرمایا میرے غلاموں جو ایسے بندے کی زیارت کرنا چاہتا ہے جس نے ماورائے عدالت اللہ رسول کی مدد کی ہو, اس میرے غلام کی زیارت کرو. حضرت فاروق اعظم موجود سن, انہاں کہ آج حضور دی رحمت جوش ہے, آج مور ہی نہ لوا لئیے, کم تو قیامت تک ہونے. لوگا کہنا ہے تشدد ہویا, انتہا پسندی ہوئی. حضرت عمر بول پہ کہنے لگے انظروا الی ھذا العام الذی تشدد فی طاعت اللہ. حضرت عمر فرمان لگے ویکھو اس نابینے نو, انہیں کتنا تشدد کیتا ہے, انتہا پسندی کی تھی, کم از کم حضور کو پوچھ ہی لیندا اے کہ کیتا ہے. حضرت عمر چاہندے سن جو حضور دی مور لگے. ممتاز قادری بھی آنا ہے, عامر عبد الرحمن نے بھی آنا ہے, غازی محمد سلیم نے بھی آنا ہے, غازی محمد صدیق نے بھی آنا ہے, غازی عبد القیوم نے بھی آنا ہے, غازی مرید حسین نے بھی آنا ہے, غازی محمد اسحاق نے بھی آنا ہے, غازی علم الدین نے بھی آنا ہے. بڑے بڑے شیر آنے ہیں قیامت تک. لوگ یہی کہنا ہے بڑا انتہا پسندی ہوئی. حضرت عمر چاہندے سن حضور دی مور لگ جائے. حضرت جب عمر نے ایک بات کی تھی تو حضور نے فرمایا یا عمر لا تقل الاعمى ولکنہ البصیر. فرمایا عمر تو انہوں نابینا کیا کیوں ہے, اس تو وڈا کائنات وچ ویکھن والا کون ہے. لو جی میری گفتگو ختم. آخری بات حضور نے فرما دیتی بات, آخری بات میری گفتگو ختم. 4 جنوری اے جڑا گزریا, اسی مسلم مسجد لوہاری دروازے لبیک یا رسول اللہ کانفرنس کرائی. بڑے بڑے علماء مشائخ نو اسی دعوت دیتی تے حضرت نو بھی آندا سی عرض کریں گے تاجدار ختم نبوت وچ بھی تے صرف حضور دے نام تے, باقی مولی خادم مر بھی جائے تو باویں تسی فاتحہ پڑھ دینا ایتھے بیٹھ کے. ہاں جی تے حضور دے نام تے اسی دنیا نو دسنا ہے بھائی اسی بے وفا غلام نہیں, با وفا غلام. ممتاز قادری دے والد صاحب نو میں بلایا, میں آکھا بابا تو ضرور آنا ہے. 4 جنوری رات 4 بجے ممتاز قادری دے والد نو میں ٹائم دیتا. اینج میرے نال حضرت بیٹھے, اس طرح سید عرفان شاہ مشہدی بیٹھے سن تے بائیں طرف ممتاز قادری دا والد بیٹھے. میں بابے نو ٹائم دیتا راتی 4 بجے. میں آکھا بابا تو دس پریشان تے نہیں, پتر تا تیرا ہے نا, میرے ڈیڈ وچ کیڑا درد ہے, پتر تا تیرا ہے, تو دس. ممتاز لو جی میں ملک شام گیا تے حضرت بلال حبشی دی قبر تے حاضری دیتی تے اینج سامنے دیوار ہوتے ایک شعر لکھیا حبشی زبان جڑا حضرت بلال نے حضور دی نعت پڑھی. ایک شعر لکھیا او دا ترجمہ حضرت حسان نے عربی زبان وچ کیتا ہے. وہ شعر کی لکھیا ارا برا کنک کرا کرائی کری منت درا. اے حبشی زبان دا شعر نعت ہے. اے دا ترجمہ حضرت حسان نے انج کیتا اذا المکارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بک یضرب المثل. یہ دا معنی ہے یا رسول اللہ قیامت تک پھانسی دا پھندا بدے ہوئے. تے مولانا سید کفایت علی کافی پھانسی دا پھندا ویکھ کے نعت کوئی لکھے گا, اتنے تے بڑے بڑے پہلواناں دے دل فنا ہو جاندے تے سامنے انگریزاں پھانسی دا پھندا بدیا. سویرے مولانا سید کفایت علی کافی نو لے کے چلے تے شاہ جی انج نہیں ہوئے, بلکہ شاہ جی پھانسی دے پھندے نو ویکھ کے تازہ تازہ نعت لکھی. حضور پھانسی دا پھندا بدے ہوئے گا تے تازہ تازہ کوئی نعت لکھے, کوئی نہیں لکھے گا, تھوڑا غلام لکھے گا. اے حضرت بلال کہہ گئے. غازی علم الدین نو سزائے موت ہوئی, 12 پاؤنڈ وزن اور ود گیا. حضور انج نہیں ہوئے گا کدی. بڈھا بابا پنڈیو چلے ممتاز قادری دا پیو تے لاہور آ کے نہ لاہوریاں کولو چندہ منگے, پتر 2 باری سزائے موت سن کے اندر بیٹھے ہوئے, نہ لاہوریاں کولو چندہ منگے, نہ کہے دعا کرو میرا پتر رہا ہو جائے, نہ بابے دا بلڈ پریشر آئی ہوئے, نہ او دا جناب شوگر آئی ہوئے. 4 بجے بابا گل کے کرے. حضرت بلال 1400 سال پہلے گواہی دے گئے. بڈھا بابا پنڈیو چلے, تسی پترالے ہو تے میں بھی, پترے نو بخار ہوئے تے پیو نو نیند نہیں آندی تے پتر 2 باری سزائے موت سن کے اڈیالہ جیل وچ بیٹھے ہوئے تے بابا مسلم مسجد وچ گل کے کرے میرے 6 پترن, ایک تے میں حضور دی عزت تے دے چکیا, ایندا لوڑ پئی تے باقی بھی 5 پیش کر دیاں گا. آخری گل میری گفتگو بھی ختم تے بابا جی گل کے تھی آخر تے رو پے کہنے لگے میں بڈھا آدمی ہاں, پتنی میری قربانی اسلام میں لگ دی یا نہیں. بھائی جس طرح بڈھے ڈنگر دی نہیں لگ دی, شاید بڈھے بندے دی بھی قربانی نہیں لگ دی. بابا جی آخر تے رو پے
کہنے لگے میں بڑھا آدمی ہاں، یہ تو علماء دسن گے بھائی میری قربانی اسلام وچ قبول ہے یا نہیں. کہنے لگے آئندہ لوڑ پئی تے میں بڑھا بھی حضور دی عزت واسطے آ جاؤں. رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا. پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، خاک ہو جائیں عدو جل کر، مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.